رضا الحق صاحب، ملک کے بعض معروف صحافیوں نے سابق آرمی چیف کے حوالے سے جو الزامات لگائے ہیں اس سے بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے. حامد میر نے کشمیر ایشو پر جنرل باجوہ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس پہ کس حد تک حقیقت ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ عمران خان کے دور حکومت میں کیا جنرل باجوہ اور عمران خان کشمیر ایشو پہ ایک پیج پر نہیں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. یہ ویسے تو زبان زد عام ہے جب سے یہ حامد میر صاحب کا انٹرویو نسیم زہرا کے پروگرام میں انہوں نے دیا. ویسے اس سے پہلے بھی جاوید چودھری صاحب بھی اپنے ایک آرٹیکل میں جو ان کا آتا ہے اخبار کے اندر، اور حامد میر صاحب نے بھی ان چیزوں کا کچھ چیزوں کا حوالہ دیا ہوا ہے. قرآن پاک میں دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر جو 58 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جو اہل لوگ ہیں ان کے سپرد کرو. اور پھر اس کے بعد اسی آیت کے آگے یہ بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بہتر حکم دیتا ہے، اور عدل کے ساتھ جو ہے وہ تمام احکامات کو نافذ کرو اور عدل کے مطابق ہی فیصلے کرو، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی طرح وسیم صاحب آپ نے جو پہلے اپنی گفتگو میں انٹرو میں حوالہ دیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 کا، اس میں بھی ایک اور پیرائے میں ایک حکم بڑا واضح طور پہ مسلمانوں کو اور پھر عوام یعنی کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ ایک طرح سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یعنی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہا کرو، سیدھی بات کرو، ٹو دی پوائنٹ کھری بات، حق کے ساتھ بات کرو. اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے جو گناہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے گا، بخش دے گا. اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی حقیقت میں بڑی کامیابی پاتا ہے. اب ان دونوں چیزوں کو دیکھیں تو یہ سارا پاکستان میں جو معاملہ چل رہا ہوتا ہے، ہماری مقتدر ہے، اس میں آپ کی سول اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اب تو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بھی آ گئی ہے. وہ بھی اپنے جو مسلز ہیں یا اپنے جو اختیارات ہیں ان کو استعمال بھی کرتی ہے اور کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرتی دکھائی دیتی ہے. اسی طرح ہمارے جو سیاستدان ہیں، تو تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے بالکل آغاز سے ہی نہ تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ اہل آئے اور کمپیٹنٹ بھی نہیں تھے اور ڈس آنیسٹ بھی رہے. دونوں چیزیں ان میں تھیں. کرپشن بھی بہت زیادہ کی. اور اسی طرح یہی یعنی کہ جو ہمارے مختلف ادارے ہیں ان کے سربراہان یا اور جو فیصلہ لینے کی پوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی معاشرے سے اٹھ کے جاتے ہیں. تو اس معاشرے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ برائیاں ان میں بھی دکھائی دیتی ہیں. سیدھی بات کرنا وہ بھی یقیناً ایک یہاں پہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ یوں سمجھ لیں کہ بات سیدھی، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ ہمارے مقتدر حلقوں کے جو نمائندے ہوں وہ ہوں، چاہے وہ حکومت والے ہوں، بات کلیئر کٹ نہیں کرتے، صاف نہیں کرتے، حق کے ساتھ نہیں کرتے. اب یہ جو 6 سال ہمارے سابق آرمی چیف رہے ہیں ان پاور، اور جنرل باجوہ صاحب، اور کہا تو یہی جاتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگرچہ آئین کے اندر چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتا ہے لیکن اصل طاقت کا جو منبع ہے اور سرچشمہ بھی کہہ لیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے. اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو آن دی ریکارڈ ہوتی ہیں. آن دی ریکارڈ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات کم کرتے رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. چین کے ساتھ ہم نے بڑھائے، روس کے ساتھ بھی بڑھائے. بھارت اور اسرائیل کے حوالے سے ہمارا ایک اصولی موقف ہے، شروع سے ہم اس کے اوپر قائم رہے. لیکن اب یہ خبریں جو ملاقاتوں کی آئی ہیں مبینہ طور پہ، اب میں نہیں کہتا کہ یہ سچی خبریں ہیں کیونکہ صحافی بھی جو ہیں ان کا بھی کوئی ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے. وہ بھی کئی مرتبہ کچھ صحیح باتیں بھی کرتے ہیں، کچھ وہ اپنے ایجنڈا کو بھی ٹو کر رہے ہوتے ہیں. کئی ایجنڈے ہو سکتے ہیں ان کے، لیکن وہ بہرحال انہوں نے الزام لگایا اس چیز کا کہ ہمارے جو سابق آرمی چیف ہیں باجوہ صاحب کے حوالے سے بہرحال آف دا ریکارڈ جو کچھ خبریں آئی ہیں اس میں یہ ذکر بھی آیا کہ کشمیر کے حوالے سے وہ، اب میں نہیں کہتا کہ یہ سچی خبریں ہیں، ہمارے صحافی جو ہیں ان کے بھی ایجنڈاز ہوتے ہیں. ون سائیڈڈ ویو ہے. ویسے تو ایک سے زیادہ لوگوں نے کروبریٹ کیا ہے تو تھوڑا سا وزن آ جاتا ہے ایویڈنس میں، لیکن بہرحال اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ صحافی ایک بھی ہوں یا زیادہ بھی ہوں، ان کے اپنے ایجنڈا بھی ہو سکتے ہیں. تو مبینہ طور پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ جو پرائیویٹ محافل ہوتی تھیں جن میں صحافی حضرات کو بھی بلایا جاتا تھا، تو اس میں کشمیر کے حوالے سے بھی کہا تو یہی جا رہا ہے کہ وہ ایک طرح سے مودی کو بلا کر اور یہاں پہ کچھ ڈیل شیل کر کے
کئی لوگ کہتے ہیں 15 سال تک معاملے کو فریز کروانا چاہ رہے تھے، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 25 سال تک اس معاملے کو فریز کروانا چاہ رہے تھے کشمیر والے کو، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ فریز سے مراد یہ کہ خاموشی اختیار جس طرح تائیوان نے چائنا نے تائیوان کے حوالے سے کی ہوئی، لیکن وہ مختلف بہرحال ایک ایلیمنٹ ہے ہماری آفیشیل اسٹیٹڈ پالیسیز کے، یعنی متضاد یہ بات جانی تھی اگر یہ باتیں سچ ہیں تو۔ پھر یہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، ایک صحافیوں کا ہی، کہ وہ انڈیا سے جو بھارت سے مودی سے ملاقات کروا کے پاکستان کا وزٹ کروا کے، اور شاید نوبل پرائز کے لیے کوئی کوشش تھی ان کی، وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ کچھ نے تو اسرائیل کے حوالے سے بھی، بہرحال یہ تو نہیں کہ وہ تسلیم کرنا، لیکن یہ ضرور کہ جب ملاقاتیں ہوتی تھیں، خبر تو بہرحال وہ سچ ثابت ہوئی ہے نا کہ کشمیر ایشو پہ انہوں نے کشمیر پہ جو ہے وہ سیز فائر کروا دیا تھا۔ جی وہ یہ تو اس طرح ان کی باتوں کے حق میں جا رہی ہے نا بات، یہ اس میں کوئی شک نہیں، سیز فائر کرایا، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے معاملات تھے، مثلا کشمیر کے بیسس پہ جب یہ پلوامہ کا معاملہ ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا جب انڈیا نے بالا کوٹ میں اسٹرائک کی تھی۔ ریٹیلیٹ کیا تھا، اس کا مطلب پاکستان نے انڈیا کے مفادات کے خلاف ایک سٹیپ لیا، اس وقت آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب تھے۔ پھر یہ کہ جو 5 اگست 2019 کے بھارت نے وہاں پہ بہرحال ظلم و ستم کیا، اور وہ جو 370 اور 35 ختم کیا، اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان کا آفیشیل سٹانس یہی رہا ہے آن دا فیس آف اٹ، یعنی جسے کہتے ہیں آن دا ریکارڈ اگر بات کریں، کہ پاکستان ان کے ساتھ تعلقات دوبارہ بحال نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک وہ کم از کم ریسٹور نہ کرے۔ پھر بات چیت ہوگی، اور بات چیت ہوگی وہ 1947 کے ریزولوشنز کے حوالے سے، جو کہ 1949 کی ابھی نندن والا واقعہ بھی اسی ٹینیئر میں ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ، اچھا پھر اسرائیل کے حوالے سے یہ بات آئی کہ وہ کچھ صحافیوں نے کہا کہ جب ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھی پرائیویٹ، تو اس میں وہ یعنی اسرائیل کی کچھ جو ان کے اقدامات ہیں، مثال کے طور پہ زراعت وغیرہ کے حوالے سے، اس میں بہت زیادہ ان کے اوپر ایک پازیٹیو امپریشن تھا کہ دیکھیں اسرائیل کتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ تسلیم کروانا چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن یہ ایک بات، اور جن کی طرف سے آ رہی ہے مبینہ طور پہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ بات ہم بڑا کلیئرلی رکھنا چاہ رہے ہیں سامنے۔ دیکھیے وسیم صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آئین جو ہے اس میں بہرحال جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اتھارٹی ہے، چیف ایگزیکٹو جو ملک ہے وہ وزیر اعظم ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ معاملات کچھ ہوئے بھی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کو بری ذمہ قرار دیا جائے، یا تو اگر ان کے علم میں یہ باتیں آئیں، اور یقیناً ان کے علم میں باتیں آئی ہوں گی، اگر صحافیوں کے ساتھ یہ پرائیویٹ کانورسیشنز میں ہوتی تھی تو ان کے علم میں بھی آئی ہوں گی، وہاں اور معاملات میں بھی جو ان کیمرہ یا بیہائنڈ ڈورز ڈسکشن ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو یا تو ان کو وہ جو عزیمت کا رستہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کو بالکل شٹ اپ کال دے دینی چاہیے تھا، مبینہ طور پہ اگر یہ بات ہوئی سیک کر دینا چاہیے تھا، یا یہ کہ کم از کم اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے اس چیز کے ساتھ، اور کم از کم عوام کو اعتماد میں، وہ ہم نے کہا نا کولو قولاً سدیدہ، صاف سیدھی بات کی جاتی، اس وقت اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے، یا کم از کم اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے، مجبوریاں ہوتی ہیں بہرحال اقتدار کی بھی اور سیاست کی بھی، تو ایکسٹینشن دینے میں ان کا ساتھ نہ دیتے، جب ایکسٹینشن دوبارہ دی گئی ہے۔ اب کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی ایک مکمل صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ ہائی لیول انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ واقعی باتیں درست ہیں اور ہمارے ٹاپ لیول کا ایک شخص جو ہے جو کہ اتنی پاورفل پوزیشن میں رہا، اگر اس طرح کے خیالات ہیں تو یہ پھر ایک لمحہ فکری ہے۔